Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیشہ رحمان لاہور سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ استغفار کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ساتھ میں کہتی ہیں کہ میں تو تسبیح پر استغفار 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 پڑھتی رہتی ہوں، جبکہ میں نے اپنی بعض فرینڈز کو سنا ہے کہ وہ استغفار استغفار پڑھتی ہیں۔ پلیز یہ بتائیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ بہن نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، استغفار یہ بھی کوئی تسبیح نہیں ہے، اسی طرح استغفار یہ بھی کوئی تسبیح نہیں ہے۔ اب بعض لوگ استغفار استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم نے بذات خود سنا ہے کہ جب مساجد میں جماعت مکمل ہو جاتی ہے تو جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بلند آواز سے استغفار 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 پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ کوئی تسبیح نہیں ہے۔ استغفار ہو یا پھر استغفار، یہ کوئی تسبیحات نہیں ہیں۔ اب صحیح تسبیح کیا ہے؟ وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ایک تسبیح ہے۔ اور ایسے ہی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی تسبیح ہے۔ یوں ہی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو بھی تسبیح کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی استغفار کی ایک تسبیح ہے۔ ایسے ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی تسبیح ہے۔ تو یہ جتنی بھی ہم نے تسبیحات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ تمام کی تمام استغفار کی تسبیحات ہیں۔ یہ سب اللہ سے معافی مانگنے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے اور توبہ کرنے کے طریقے ہیں۔ اب سب سے اعلیٰ درجے کا، سب سے افضل استغفار کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت یہ استغفار پڑھ لے تو شام تک اگر اسے موت آ گئی وہ بخشا ہوا ہوگا، یعنی کہ اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شام کے وقت اسے پڑھتا ہے اور صبح تک اس کی موت اگر واقع ہو جاتی ہے تو بھی اللہ کریم اس کے لیے بخشش کے پروانے جاری فرما دے گا۔ تو وہ کون سا استغفار ہے؟ سنیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ تو سامعین مکرم، یہ سید الاستغفار ہے، یعنی کہ سب سے بڑا استغفار ہے یہ۔ اسی طرح اللہم اغفر لی، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے اللہم اغفر لی کہ اے اللہ میری بخشش فرما، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ مجھے مغفرت عطا فرما دے، تو اسے ہر بار جواب میں اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے غفرت لکا، غفرت لکا، کہ اے میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا ہے، اے میرے بندے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ استغفار ہے۔ یاد رکھیے، استغفار کی بہت بڑی برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ بذات خود استغفار کیا کرتے تھے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ کریم اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، یعنی ایسی جگہ سے اس کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے جہاں سے اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کریم اس بندے کے لیے مشکلات سے نکلنے کے مختلف راستے فراہم کر دیتا ہے، ہر قسم کی پریشانیوں، غموں، تکلیفوں اور دکھوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ استغفار کی فضیلت و برکت ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ استغفار یا پھر استغفار یہ کوئی تسبیحات نہیں ہیں۔ تسبیحات کون سی ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔